بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ گھنٹوں کی غیرحاضری کے بیچ میں بہت ساری خبریں سامنے آئی ہیں۔ وینزویلا کے صدر کو اغوا کیا گیا ہے، ان کی اہلیہ اور ان کی جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے سے تذلیل کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے اس کارروائی کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس پر دنیا بھر میں بحث جاری ہے۔ یہ مختلف ذرائع سے آپ کو یہ پوری کہانی جو ہے یہ پتہ ہے، اور اس پوری کہانی کا پتہ لگانا آپ کے لیے بہت ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ جو دنیا کی سپر طاقتیں ہیں یہ کس قسم کی کارروائیاں کرتی ہیں۔ بہت سارے واقعات تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جی 20 سال پہلے یہ ہوا تھا، 50 سال پہلے یہ ہوا تھا، 100 سال پہلے یہ ہوا تھا۔ یہ لمحہ موجود میں جس قسم کے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان واقعات نے تاریخ کا حصہ بن جانا ہے۔ اور جب ہم پاکستان جیسے ملک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہوں کہ ہمارے آس پڑوس میں جو ہو رہا ہے اس سے بھی آگاہی آپ کا حق ہے، اور یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری بھی ہے، کیونکہ آپ نے کنویں کا مینڈک نہیں بننا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے شہر کی خبروں سے آگاہی حاصل کرتے رہیں، آپ کے صوبے میں کیا ہو رہا ہے یا آپ کے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، صرف اس سے آگاہی جو ہے یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ دنیا کے جو کمزور ممالک ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، طاقتور ممالک کس قسم کا سلوک کرتے ہیں کمزور ممالک کے ساتھ، کمزور افواج کے ساتھ، اور جس ملک کا دفاع کمزور ہو، ڈیفنس اس کا کمزور ہو، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جس وقت ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان پر ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی جنگ مسلط ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس جنگ کا اختتام کیسے ہوگا۔ گوریلا وارفیئر یعنی ہٹ اینڈ رن، یعنی مارو اور بھاگ جاؤ، یہ جو حکمت عملی ہے ملیٹنٹس کی، اس سے ظاہر ہے کہ ایک عدم استحکام ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ہم بہت خراب دیکھتے ہیں۔ ایک تو ڈرون ٹیکنالوجی ملیٹنٹس کے ہاتھ بھی آ چکی ہے۔ جب کوئی ڈرون حملہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں میں اشتعال بھی ہوتا ہے۔ شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ ہوا اسکول کے اوپر، پرنسپل سمیت 3 افراد اس میں زخمی ہوئے۔ بعد میں جب ریسکیو 1112 کے اہلکار وہاں پہ گئے تو دوبارہ ڈرون حملہ ہوا، اس میں ایک اہلکار ریسکیو کا وہ زخمی ہوا۔ یہ واقعہ آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا۔ پھر وسطی کرم میں ایک کارروائی ہوئی، وہاں پہ ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ بیچ میں ہم جب دنیا کی مختلف خبروں کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پڑوس میں جو ہندوستان میں ہو رہا ہے ان کی رپورٹس بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو افغانستان کے اندر ہوتا ہے ان پر تو ہمیشہ ہماری بات ہوتی ہے، لیکن ایران کو سکھ چین سے نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے۔ ایران کے اندر جو مظاہرے ہیں اور جس طریقے سے ان مظاہروں کو سپورٹ دیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کے حوالے سے، اور پھر جو رد عمل دیا ہے ایرانی قیادت نے، اب اس میں وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو ہوا، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، ان کو اسی طریقے کی کارروائی کے ذریعے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اغوا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو عالمی دفاعی ماہرین ہیں یہ کہتے ہیں کہ وینزویلا کے صدر کے خلاف تو اس قسم کی کارروائی بہت آسان تھی، لیکن ایران کے خلاف یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایران نے اندرونی طور پر جس طریقے سے خود کو مضبوط کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ امریکہ جیسی طاقت اگر اس نے کچھ کرنا ہوتا تو پھر اب تک وہ کر چکا ہوتا۔ بہرحال چونکہ پاکستان کے پڑوس میں ایران کے اندر ایک ٹینشن چل رہی ہے، رجیم چینج کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں، اور جو متبادل یعنی جو موجودہ ایرانی سیٹ اپ کے مخالفین ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ کب یہ گیم پلٹتی ہے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن جس استحکام کے ساتھ وہاں پہ جس حکمت عملی کے ساتھ اس ساری چیز کو ٹیکل کیا جا رہا ہے وہ بھی دیکھنے والی ایک چیز ہوگی۔ لکی مروت میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آج بلکہ گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ 3 ٹریفک پولیس اہلکاروں کو
شہید کیا گیا۔ اس کی تفصیل سامنے آئی ہے اس واقعے کی، اور اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ جو حملہ آور تھے وہ 6 کی تعداد میں آئے تھے، اور 3 موٹر سائیکل پر سوار یہ آئے تھے، اور انہوں نے 3 جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کو شہید کیا۔ پہلے بتایا گیا ہے کہ پولیس اہلکار جلال خان اور عبداللہ یہ جب پہلا حملہ ہوا تو یہ دونوں ان کو گولیاں لگیں، یہ گر گئے، جبکہ زخمی پولیس اہلکار عزیز اللہ نے ملیٹنٹس کے ساتھ کافی دیر تک فائرنگ کا تبادلہ کیا، لیکن بعد میں وہ بھی گولیوں کا نشانہ بن گیا، اور دہشت گردوں نے آ کر اس کے سر پر جو ہے وہ فائرنگ کی اور اسلحہ بھی چھین کر لے گئے۔ ملیٹنٹس نے پولیس اہلکاروں کے 2 کلاشنکوف بھی جو ہے اٹھائے، اپنے ساتھ لے لیے، اور جلال خان جو پولیس اہلکار تھا ٹریفک کا، اس کی جو کلاشنکوف تھی وہ گاڑی میں پڑی رہنے کی وجہ سے یہ رہ گئی، یہ ملیٹنٹس کے ہاتھ نہیں لگی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 دن سے ملیٹنٹس ان اہلکاروں کی ریکی کر رہے تھے، کس مقام پر یہ ڈیوٹی دیتے ہیں، ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ بنو اور لکی مروت جو روڈ ہے اس کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کو ڈی پی او آفس کی جانب سے آگاہ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اس مقام پہ آپ نے کھڑا نہیں ہونا، لیکن ٹریفک انچارج نے بتایا تھا کہ ہم نے جگہ تبدیل کر لی ہے اور ہم لیٹ نکلتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے لیے۔ اس سے پہلے بھی ٹریفک پولیس اہلکاروں کو لکی مروت میں نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اب یہ ایسے واقعات ہیں کہ صرف پاک فوج نشانے پر نہیں ہے، ایف سی نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، سی ٹی ٹی کے اہلکار نہیں ہے، سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار یا سرکاری ملازمین نہیں ہیں، ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں، اور جس طریقے سے تصاویر میں نے دیکھی ہیں ان کو ان کے سینوں کے اوپر بندھے ہوئے تھے بلیٹ پروف جیکٹس، اس کے باوجود ظاہر ہے کہ جب وہ 3 تھے، حملہ آور آئے تھے 6، 3 موٹر سائیکلوں پر سوار آئے تھے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لکی مروت کا شہر یہ وہ علاقے کے جہاں پہ زیادہ، یعنی ٹریفک پولیس اہلکاروں کی تو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو یہ رش والے مقام پر حملہ آوروں کا آنا، یہاں پہ ایسے حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جانا، تو ظاہر ہے کہ ایسے واقعات تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں، پورے بنو ریجن میں ہو رہے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہوا ہے، ٹی ٹی پی نے لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل پکا کے قریب پہاڑی سلسلے سے خیر و خیل پکا کے رہائشی ایک چرواہے جلیل کو اس کے مویشیوں سمیت اغوا کر لیا۔ اس کے جواب میں خیر و خیل کی امن کمیٹی نے ٹی ٹی پی کے ایک کارکن کے والد کو حراست میں لے لیا اور خبردار کیا اگر چرواہے کو رہا نہ کیا گیا تو نتائج کے ذمہ دار اغواکار ہوں گے۔ جو سلوک اس مغوی چرواہے کے ساتھ کیا جائے گا وہی سلوک اس ملیٹنٹ کے والد کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ اعلان باقاعدہ سنایا گیا، اور انہوں نے پھر یہ جو چرواہا تھا جلیل، اس کو مویشیوں سمیت رہا کر دیا، اور بعد ازاں مقامی جرگے کے ذریعے ٹی ٹی پی کے کارکن کے والد کو بھی رہا کر دیا گیا۔ یہ جوابی اغوا کی ایک واردات ہے، یعنی ایک اغوا ہوا، جواب میں بھی جو ہے وہ اغوا کی ایک واردات جو ہے وہ سامنے آئی۔ اس سے پہلے بنو میں اس قسم کا واقعہ ہو چکا ہے، جب ملیٹنٹس نے ایک نوجوان کو اغوا کیا، پھر عام لوگوں نے وہ جو ملیٹنٹ گروپ کے کارکن کے والد کو حراست میں لے لیا تھا، اور پھر اس کے بدلے وہ جو نوجوان تھا جو پولیس اہلکار تھا اس کی رہائی ممکن ہوئی تھی۔ تو یہ واقعات، اور آج میں نے بنو میں ایک منظر دیکھا، انتہائی افسوسناک منظر تھا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ جو بیانیے کی جنگ ہے اس میں پھر جب اس قسم کے واقعات لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان کو افسوس بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو قربانی دے رہے ہیں، اس ساری لڑائی میں قربانی دے رہے ہیں۔ کرفیو نافذ کیا گیا تھا بنو میران شاہ روڈ کے اوپر، اور جہاں بلاکس لگا کے رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک کو بند کیا جاتا ہے، یہ مقام ہے جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں بنو کینٹ کے اندر، اور یہاں پہ بلاکس لگائے گئے ہیں، اور تھوڑی دور اس طرف شہر کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پہ آر پی او کا یا ڈی آئی جی کا بنگلہ ہے، مسلم گیٹ جو پرانا ہوتا تھا۔
یہاں پہ جو بلاکس اٹھانے والی گاڑی ہے، جو لفٹر ہے، اس کا جو ڈرائیور تھا، پولیس اہلکار تھا ظاہر ہے، وہ دور کھڑا ظاہر ہے کہ انتظار کر رہا تھا کہ کب کوئی وی آئی پی گاڑی آتی ہے اور وہ بلاکس اٹھائے اور راستہ کھول لے، یا یہ کرفیو کا جو نفاذ تھا اس کا وقت اگر ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ بلاکس اٹھا لے۔ اس دوران ایک ایمبولینس گاڑی جو ہے وہ میران شاہ کی طرف سے بنو میں انٹر ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ بنو سے میران شاہ کی طرف جا رہی تھی، وہاں سے آ رہی تھی، تو یہ دور سے یہ لفٹر جو ہے یہ آیا اور پولیس اہلکار اترا اور ایمبولینس کے ڈرائیور سے پوچھا کہ جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں تو اس طرف سے آیا ہوں اور ایمرجنسی ہے، میں نے جانا ہے اس طرف بنو شہر کی طرف۔ تو اس نے کہا آپ کی گاڑی تو خالی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اگر میں نے کسی ایمرجنسی ڈیوٹی کے لیے جانا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر وقت میری گاڑی میں کوئی لاش پڑی ہوگی یا میری گاڑی میں ہر وقت کوئی مریض یا زخمی پڑا ہوگا، میں کسی کو اٹھانے کے لیے بھی جا سکتا ہوں۔ تو یہ مثال ہم ہمیشہ دیتے رہے ہیں کہ ایمبولینس گاڑی چاہے اس میں مریض ہے یا وہ خالی ہے، اس کو راستہ ملنا چاہیے۔ لیکن بنو پولیس کے اس اہلکار نے، اور میں اس حوالے سے بنو کے آر پی او محمد سجاد خان سے، بنو کے ڈی پی او غالباً یاسر آفریدی صاحب ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس اہلکار کا کھوج لگائیں، اس کا ذرا پتہ لگائیں کہ اس میں یہ جو انسانیت ہے، اس انسانیت کا درس اس کو کس نے دیا ہے۔ وہاں پر جو موجود 200-250 لوگ تھے جو کھڑے تھے اس انتظار میں کہ کب یہ راستہ کھلے گا، وہ سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہنوں پہ کیا تاثر گیا ہوگا، انہوں نے کیا تاثر لیا ہوگا اس انکار کا کہ ایک ایمبولینس گاڑی کو جو میران شاہ کی طرف نہیں جا رہی، جو اس طرف سے آ رہی ہے، یعنی حساس راستہ تو وہ ہو گیا نا کہ جو آپ نے بند کیا ہوا ہے، وہاں سے یہ باہر نکلنا چاہ رہا ہے، اس کو آپ نے راستہ نہیں دیا۔ عام گاڑی نہیں تھی، ایمبولینس گاڑی تھی۔ تو اسی امید کے ساتھ کہ بنو پولیس کے حکام اس والے اہلکار کا ضرور پتہ لگائیں گے، اس کو اگر سزا نہیں دیں گے تو سمجھائیں گے ضرور کہ کم از کم ایمبولینس گاڑی جو ہے اس کو راستہ ملنا چاہیے۔ بہرحال راستوں کی بندش سے جس طرح کی تکلیف پہنچ رہی ہے اور جس طریقے کی بے بسی میں نے بنو کے عوام کی دیکھی ہے، ایک 3 منٹ کا راستہ جب وہ 1.5-2 گھنٹے میں طے کرتے ہیں شہر کے اندر سے متبادل راستوں کا استعمال کرتے ہوئے، تو پھر ان سے زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہ گزر کیا رہی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے معاملات ہیں، اور خصوصاً جنوبی ریجن کے جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ انتہائی مخدوش ہیں۔ دنیا بھر کی خبروں سے بھی آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ پاکستان کے پڑوس میں جو ٹینشن ہے، خصوصاً ایران میں جو چل رہی ہے، اس پر بھی نظر رکھیں۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر تو رہتی ہے پاکستان اور افغانستان کے معاملے پر، اس پر بھی بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔